بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پر ایک اپنے الخدمت کے میگا سینٹرز میں موجود ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں الحمدللہ بڑے منظم طریقے سے راشن کی پوری ترتیب بنائی جا رہی ہے اور پورے کراچی میں الخدمت کے تحت سینکڑوں مقامات ہیں جہاں پر ہمارے مراکز قائم ہیں اور ان مراکز میں ہم یہاں سے تقسیم نہیں کرتے بلکہ یہاں تیاری کرتے ہیں راشن پیکس کی، اور جو ہمارا پورا اسٹرکچر ہے پورے شہر کے اندر موجود اس جماعت اسلامی کا اور الخدمت کا، جس میں ہمارے سارے کارکن اس وقت جماعت اسلامی کے ہزاروں کی تعداد میں الخدمت کے والنٹیئرز کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو اس سارے سیٹ اپ کے نتیجے میں جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ کون لوگ کہاں مستحق ہیں، اور اس معلومات کی بنیاد پر پھر ہم اس کی ترسیل کرتے ہیں اور یہ راشن فراہم کیے جاتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ ہماری تیاری کا ایک مرکز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ایک یہ میگا سینٹر ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں، اب رمضان المبارک بھی بالکل موجود ہے اور آج سے تقریباً 10 دن کے بعد 12 دن کے بعد رمضان المبارک ہمارے درمیان موجود ہوگا انشاءاللہ، بلکہ تو اور کم دن رہ گئے، تو 8-9 دن رہ گئے۔ تو اس وقت بھی اس بات کی شدید ضرورت ہوگی کہ لوگوں کو جو ہے راشن پہنچایا جائے۔ تو ہمارا ارادہ ہے کہ 50,000 سے لے کر 1,00,000 افراد تک راشن اس سینٹر کے اوپر تیار کیا جائے اور پھر یہاں سے ترسیل کا پورے شہر میں ایک نظام بنایا جائے۔ ہمارے جو تنظیمی اضلاع ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے شہر کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو ان 10 حصوں میں سے یہ ایک حصہ جسے ہم قائدین کے نام سے کرتے ہیں، جس میں پورا سوسائٹیز ہے، لائنز ایریا ہے، اور یہ جمشید اور فاطمہ جناح کی جو یو سی ہے، یہ سارے علاقے اس کے اندر شامل ہیں۔ ان علاقوں میں اب تک جو ہے وہ ہم کم از کم 15-20 ہزار خاندانوں تک اپنی یہ مدد پہنچا چکے ہیں، جبکہ جو بقیہ بھی ہمارے پھر 9 تنظیمی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں بھی ایک بہت بڑے پیمانے پر ریلیف کا یہ کام جاری ہے۔ تو یہ جو میگا سینٹر ہے انشاءاللہ یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اس تنظیمی ضلع کی، بلکہ ہماری جو مقامی سوسائٹیز میں اور ارد گرد کی جو آبادیاں ہیں ان کے لیے، بلکہ پورے شہر میں ترسیل کا اور راشن پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا۔ انہی سینٹرز پہ ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے اور جراثیم سے پاک کرنے کے لیے، اور بعض جگہوں پہ مچھروں سے پاک کرنے کے لیے بھی اسپرے کروائے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو ہمارا ہیڈ آفس ہے جو ادارہ نور حق میں موجود ہے، اور دوسرے پھر ہمارے یہ سارے سینٹرز ہوتے ہیں۔ ان سینٹر سے بھی پھر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس مسجد میں جانا ہے، کس جو ہے بستی میں جانا ہے، کس پولیس اسٹیشن میں جانا ہے، کس گرجا میں جانا ہے، کس مندر میں جانا ہے۔ اور الحمدللہ ہم شہر میں بہت بڑے پیمانے پر یہ اسپرے کرنے کا کام کر چکے ہیں، اور اسپرے بھی ہم ہمارے جو باقاعدہ کیمسٹ ہوتے ہیں ان کی تجویز سے ہم اس کے اندر جو ہے وہ کیمیکلز بناتے ہیں جو مضر صحت بھی نہ ہوں، انسانوں کو کوئی نقصان نہ ہو، لیکن وہ جراثیم کش ہوں، اور ڈس انفیکٹ کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں بہت ساری بیماریوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ چونکہ جب کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہی صرف آپ کو نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اس لیے بھی چاہیے ہوتا ہے کہ دیگر بیماریاں بھی نہ ہوں، اس لیے کہ دیگر بیمار اگر کوئی آدمی کسی انفیکشن کا شکار ہوگا اور اگر خدا نخواستہ اس میں کرونا پازیٹیو آ گیا تو اس کے لیے ڈیمیج ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ سب ٹھیک رہیں، نزلہ کھانسی سے بھی بچے رہیں، مچھروں کے کاٹنے سے بھی بچے رہیں، بیکٹیریا سے بھی بچے رہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر وہ قوت مدافعت پیدا کر دے گا کہ جس کے نتیجے میں کورونا سے بھی بچ جائیں گے، اور اللہ نہ کرے کسی کو لگ بھی جاتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جس طرح کی وبا ہے، چونکہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں تو بہت بڑے پیمانے پر یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو لگا بھی ہو اور اپنا 14 دن کا مدت اس نے پوری کر بھی لی ہو۔ اور اس کا ہمارے ہاں تو الحمدللہ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ ویسے ہی بہت کم ہے، جو جس کو انفیکشن ہو بھی گیا اور کرونا نے اٹیک کر بھی دیا تو صحت مند لوگ تو اس میں الحمدللہ تقریباً 100% محفوظ رہتے ہیں، اور جو پہلے سے جن کی بیماریاں ہوتی ہیں، خاص طور پر کوئی ریسپریٹری بیماری کوئی کسی کو زیادہ ہوتی ہے، دمے کا جو استھما ہوتا ہے یا اور کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں پھر زیادہ پرابلم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس پوری وبا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے سے مدد طلب کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور بحیثیت قوم ہمیں اللہ رب العالمین سے رجوع کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا، ایثار کا، محبت کا اور بھائی چارے کا ثبوت دیتے ہوئے کام کرنا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی ان امور کے اوپر بھی متوجہ ہے، اور لوگوں کو واعظ اور نصیحت سے، درس اور تدریس سے، اور گھروں کے اوپر آن لائن لیکچر سے بھی یہ کام ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر دین سے قربت پیدا ہو اور ہم ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس وقت جو
صورتحال ہے ہمارے ہاں، اس صورتحال میں آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کورونا کا سلسلہ شروع نہیں بھی ہوا تھا تو بھی ہماری معیشت تو ظاہر ہے بہت زبوں حال تھی، اور اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں یعنی 1/6 ہو گئی تھیں تقریباً، یا 1/7 ہو گئی تھیں، لیکن ہماری وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 10-15% سے زیادہ کمی نہیں کی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کے جتنے ٹیکسز تھے وہ پورے کے پورے وصول کر رہے تھے، گویا عوام ہی سے پیسے لیے جا رہے تھے، اور بڑے لوگوں کو بہت ساری سبسڈیز دی جا رہی تھیں۔ اسی طرح سے جتنے ٹیکسز ہیں وہ مزید لاگو کیے جا رہے تھے، اور اس کے باوجود معیشت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب یہ کورونا کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں رک گئی ہیں، پوری دنیا میں یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس میں لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے، وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، آپ جانتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے شروع میں جب کہا کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے تو جماعت اسلامی نے سب سے پہلے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ سارے اختلاف اپنی جگہ رکھ کے کورونا کی وبا کے مقابلے میں ہم نے کراچی جماعت اسلامی نے، میری طرف سے ایک خط گیا وزیر اعلیٰ کو، اور امیر جماعت اسلامی نے تو بلاول صاحب کو فون کر کے کہا کہ ہم پورا تعاون آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے اس کو ایکنالج بھی کیا۔ میٹنگز میں ہم کل تک بھی شریک ہوتے رہے، پرسوں بھی ہماری جو ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایک جماعت اسلامی نے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ تشریف لائیں، تو ہم لوگ گئے اور ان کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات کی۔ تو ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان سے یہ بات میٹنگ میں بھی کہی اور اب بھی کہنا چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی اگر شروع میں کوئی اچھی کارکردگی اور انیشیٹو تھے تو سب نے ان کو ہیرو بنایا ہے، لیکن اب ان کے سارے کام ایسے ہیں کہ جو بالکل اب ایک ریورس ہو رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان سے کوئی چیز سنبھل نہیں پا رہی۔ مثلاً جب یہ ساری چیزیں پیدا ہوئیں تو اس میں یہ بات طے ہوئی کہ اب لوگوں کو ریلیف کس طرح دیا جائے۔ ساری این جی اوز سے کہا گیا کہ بھئی آپ ڈیٹا شیئر کریں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پوری کوئی ایک سسٹم بنائیں گے، ہم ایک ایپ ڈیولپ کریں گے، اس ایپ کے نتیجے میں جو لوگ جائیں گے ان کو ایزی پیسے سے پیسے دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ راشن نہ دینا پڑے، پیسہ پہنچ جائے۔ باتیں ساری اچھی تھیں، لیکن آج تک کی تاریخ میں سندھ حکومت کی طرف سے لوگوں کو اس طرح پیسے فراہم نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد آیا کہ جناب سب مل کر راشن کی تقسیم کا انتظام کریں، لیکن آپ یہ مجھے بتائیے، میں کسی این جی او کو برا نہیں کہتا، سبھی اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، اور کوئی پارٹی یا انڈیویجول بنیادوں کے اوپر بھی بہت سارے لوگ راشن کا بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کس قدر مسائل اس میں خود این جی اوز کو پیش آتے ہیں کہ ان کے پاس چونکہ جماعت اسلامی کی طرح کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، رضاکار نہیں ہے، تو وہ این جی اوز ہوتی ہیں یا چند ون مین آرمی ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ظاہر ہے کہ ایک بڑا اپنا بنا لیا ہے لوگوں سے تاثر، لیکن جب ان کے ٹرک جا کر کسی آبادی میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اب آپ بتائیں کہ اس کو ہم ٹرک پہ لاد کر اگر کسی آبادی میں کھڑا کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون مستحق ہے کون غیر مستحق ہے، اور جھپٹا ماریں گے لوگ، ایک عجیب افراتفری ہوگی، ہمارا امیج بھی خراب ہوگا، کورونا کی جو ڈسٹینس مینیج کرنے کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا، اور حاصل بھی کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اور جو سفید پوش ہے یا مستحق ہے اس تک نہیں پہنچے گا۔ یہ تو واحد جماعت اسلامی ہے، میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں پورے پاکستان میں ایک پارٹی یا این جی او کے طور پر جو ہم کام کر رہے ہیں جس طرح الخدمت، جس میں ہم اس بات کی، میں 100% نہیں تو کم از کم 90% تو یہ یقین دلاتا ہوں کہ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو لائنوں میں نہ لگائیں، لوگوں کو جمع کر کے تقسیم نہ کریں، بلکہ ان کے گھر پہ جا کر یہ خدمت فراہم کی جائے اور مستحق لوگوں تک یہ بات پہنچے، سفید پوشی کا بھرم رہ جائے لوگوں کا۔ لیکن باقی تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، اگر نہیں ہو رہا تو یہ مینیج کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ جب لاک ڈاؤن ہے اور لوگ گھروں کے اندر ہیں اور آپ نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، بازار بند کیے ہوئے ہیں، تو پھر تو یہ کام آسان تھا۔ ہماری فوج ہے، ہمارے رینجرز ہے، ہمارے پولیس کے سپاہی ہیں، ان کے پورے نیٹ ورک کو استعمال کیا جاتا، یونین کونسلوں کے نیٹ ورک استعمال ہوتے، بیوروکریسی کا پورا نیٹ ورک استعمال ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی جب یہ کہا گیا کہ ڈی سیز اس کام کو کریں گے تو شہر کے 1 یا 2 ڈی سی کے علاوہ کسی نے پراپر طریقے سے اس کام کو نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں بس پھر وہی سلسلہ پارٹی بازی شروع ہو گئی، اور خاص قسم کے لوگوں کو فراہم کرنا اور خاص طریقے سے کچھ لوگوں کو اوبلائج کرنا، بلکہ یہ تک شکایتیں آئیں کہ سندھ حکومت کے جو راشن تھے اس میں جتنی مالیت کا وہ راشن تھا اس کے آدھی مالیت کا نکل رہا تھا اس میں سے۔ تو یہ بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تعاون کی فضا کی بات ہوتی ہے اور ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کو، غریب لوگوں کو یا متوسط طبقے کے وہ لوگ جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہو گئے ان تک آپ راشن بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تیسری بات یہ طے ہوئی تھی کہ لوگوں کو ملازمتوں سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن بڑے پیمانے پر لوگوں کو نکال دیا گیا ہے۔ اب جب اس پہ شور اٹھا، بات ہوئی، تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم رکھ لیں گے۔ بھئی رکھ لینے کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو تنخواہیں ملنی چاہیے، لوگوں کو نکالا کیوں گیا ہے؟ اور ایک تو وہ لیبر ہے جو رجسٹرڈ لیبر ہے،
اس سے کہیں زیادہ بڑی لیبر وہ ہے کہ جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، وہ تو ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں. اور ہمیں حیرانی ہوتی ہے، میں آپ کو حیرت کی بات ہے کہ جب ہم لیبر منسٹر سعید غنی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈیٹا ہے آپ کے پاس کہ کون سی لیبر آپ کی جو ہے فارمل ہے اور کون سی انفارمل ہے، تو ان کے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. افسوسناک بات یہ ہے، انہوں نے بالکل کہا کہ کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، بلکہ کسی کو مسئلہ ہے تو ہم یہ نمبر دے رہے ہیں، اس نمبر پہ رابطہ کریں. اب آپ مجھے بتائیں یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ ایک ایک چیز کی آپ معلومات لے رہے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی دکانوں سے جو ہے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. نادرا کا پورا سسٹم موجود ہے، لیکن ہماری سندھ حکومت کو اگر یہ بات نہیں پتہ، اور اس کا لیبر منسٹر سعید غنی صاحب جیسے ہمارے دوست بھائی، ان کو یہ بات نہیں پتہ جو خود اس فیلڈ سے وہ اور ان کے والد وابستہ رہیں کہ انفارمل لیبر یا فارمل لیبر کا کوئی پراپر ڈیٹا ان کے پاس ہو، تو افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اس کا انکار کیا. اللہ کرے کہ ہو اور وہ انکار کر رہے ہوں، لیکن نہیں ہے ان کے پاس. اب آپ بتائیں کہ لوگ کہاں جائیں؟ ایک ایک آدمی جائے گا سی ایم ہاؤس، ایک ایک آدمی جا کر کہے گا کہ مجھے نکال دیا گیا ہے، یا یہ کام ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اب چھوٹے میاں کی تو کیا بات کریں، بڑے میاں تو سبحان اللہ ہیں، یا الٹا ہوتا ہے یہ. بہرحال ہماری وفاقی حکومت کا حال دیکھ لیجئے آپ. وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا سب جانتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو رجسٹر کیا گیا ہے. وہی احساس نام ہو گیا ہے، پیسے تقسیم کرنے کا وہی طریقہ انہوں نے بھی بنایا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ جائیں اور دفتروں کے اوپر جو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ دیکھ لیں. ایک طرف آپ سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں اور دوسری طرف بھگدڑ ہوتی ہے. لوگوں کو 3 مہینے 4 مہینے کے 12,000 روپے اس کی بات کی جا رہی ہے. یہی ہے نا؟ اور اس میں بھی بھگدڑ ہو جائے، اس میں بھی جان چلی جائے لوگوں کی، اس میں بھی صحیح لوگوں تک نہ پہنچے، پرانے ڈیٹے کو ہی استعمال کر کے ان حالات کے اندر بھی تقسیم کیا جا رہا ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اور اب میں وزیر اعظم سے تو ابھی پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ٹائیگر فورس کی شرٹیں سلی کہ نہیں سلی ان کی؟ اللہ کرے کرونا اگلے ہفتے میں ختم ہو جائے، لیکن ان کی شرٹیں نہیں سلیں. رجسٹریشن کا تو مجھے نہیں پتا کتنے کروڑ لوگوں نے، نوجوانوں نے کر دیے کہ جو اب ریلیف کا کام کریں گے. لیکن اس طرح کی بچگانہ باتیں پرائم منسٹر کی طرف سے آئیں گی، پارٹی بازی کرنے لگیں گے. وہ قوم مشکل میں ہے، پریشان حال ہیں لوگ. لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لاک ڈاؤن بھی ضروری ہے، لیکن جو اس کا اثر آ رہا ہے اس کے نتیجے میں پھر لاک ڈاؤن کے مسئلے پہ پہلے دن سے وفاقی حکومت نے یہ ڈبل جو ہے وہ موقف رکھا ہے. ایک طرف کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے اور اگلے ہی ایک گھنٹے میں کر دیتے ہیں. پھر ان کی اپنی صوبائی حکومتیں سارا کام کر رہی ہوتی ہیں، وزیر اعظم کوئی اور تقریر کر رہے ہوتے ہیں، سارے کام وہی کرتے ہیں لیکن لوگوں کو ریلیف نہیں پہنچاتے ہیں. اب جو $658 ملین آئے ہمارے پاس، یہ 1100-1200 ارب روپے بنتے ہیں. انہوں نے تقسیم کر دی، 200 ارب روپے ہم سبسڈی دے دیں گے جناب، ٹیکس اس کو ایکسپورٹ کو دے دیں گے، 100 ملین اس کو دے دیں گے، فلاں اس نے دے دیں گے بلین. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں سے عام آدمی کو اس کا اثر کیا ملا؟ جو اس کو ملازمت سے نکالا گیا، نکال دیا گیا. جس کو ایک تنخواہ دے کے فارغ کر دیا گیا، کر دیا گیا. جس کو تنخواہ نہیں ملی، نہیں ملی. اس کا نہ کوئی ڈیٹا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. اوپر بس تقریریں ہوتی ہیں. تو اس لیے کیا ہم پھر دیکھیں کہ کوئی چینج آیا ہے اس ملک کے اندر؟ تو افسوسناک صورتحال ہے. اس صورتحال میں ہمارا موقف یہی ہے کہ ہمارا جتنا بھی مزدور طبقہ ہے اور دیہڑی دار لوگ بالکل جدا ہیں، اس سے الگ ہیں. ایک وہ ہے جو کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور فارمل ہیں. ایک وہ ہیں جو کارخانوں میں کام کرنے والے ہیں اور ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں دہاڑی پہ. ایک وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اوپر ملازمین ہیں. ایک وہ ہیں جو اسکولوں سے اور کالجوں سے وابستہ عملہ ہے. یہ سارے کے سارے مشکل میں ہیں، لیکن ان کو کوئی ہے جو دینے والا ہو؟ کوئی حکومت ایگزسٹ کرتی ہے؟ کوئی وفاق ہے؟ کوئی صوبہ ہے کہ جو ان کے ڈیٹے کے مطابق اتنے عرصے میں جو ہے وہ ان تک کوئی چیز پہنچا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نااہل بھی ہیں اور سسٹم بھی ایکسپوز ہو گیا ہے. یہ ڈیلیور کرنے کے نہ سسٹم قابل ہے، نہ سسٹم پر قابض یہ مافیا قابل ہے کہ جو چینی کو بیچ کر تو پیسے کما کر سکتے ہیں، آٹے کا بحران پیدا کر کے تو پیسے جمع کر سکتے ہیں، کہ الیکٹرک کے ذریعے سے تو اپنے من پسند لوگ ان سے فنڈ وصول کر سکتے ہیں پارٹیوں کے لیے، کہ الیکٹرک کے ابراج گروپ کے مالک سے. لیکن لوگوں کے لیے بڑی مشکل سے جا کر یہ طے ہوا کہ اگلے مہینے تک چھوڑ دیں. مجھے خبریں آ رہی ہیں، فون کر رہے ہیں لوگ کہ الیکٹرک والے آ رہے ہیں کہ ہم بجلی کے کنیکشن کاٹ دیں گے. تو یہ تو طے ہوا تھا نا کہ نہیں کاٹیں گے. پھر ابھی بھی ایوریج بل کو تو انہوں نے وہیں کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان اداروں سے. کوئی چیز طے ہو جائے اس پر بھی عمل نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس افراتفری کے عالم میں ایک مرتبہ پھر سب کو بٹھائیں. کوئی پرابلم ہے تو پارٹیوں کو اکٹھا کریں. کتنا بچکانہ ایٹیچیوڈ ہے کہ بحران کی کیفیت ہو، آن لائن اجتماع پوری پارٹیوں کا ہو اور پرائم منسٹر اپنی تقریر کر کے چلے جائیں. اس رویے سے تو کبھی بھی قوم اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو قوم کیا،
آپ کہتے ہیں فوج اور آپ ایک پیج پر ہیں, آپ ایک تقریر کرتے ہیں, 4 گھنٹے بعد کور کمانڈر کا اجلاس ہوتا ہے, وہ دوسرا عمل ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, کور کمانڈر کے اجلاس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے لاک ڈاؤن ہوگا, پھر آپ خود کر رہے ہوتے ہیں لاک ڈاؤن. تو یہ آپ کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں قوم کے سامنے؟ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ مختلف بیانات دے رہے ہوتے ہیں. تو افسوسناک بات یہ ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت کی کشمکش, سیاسی چپقلش, پوائنٹ اسکورنگ. اب کافی دن گزر جاتے ہیں تو وفاقی وزراء جو کراچی سے تعلق رکھنے والے خاص طور پر ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہم کہاں ہیں, کام ہم تو انہوں نے کچھ کیا نہیں اس پورے عمل میں, پورے کراچی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. کچھ نہیں ہو سکتا تھا تو مطلب کچھ کچرا صاف کرنے کے لیے یہ اپنی اتحادی جو MQM ہے اس کے لیے اس سے کچھ کہہ دیتے, اور نالوں کی صفائی پہ جو پیسے زیدی صاحب نے لگائے تھے اس کا تو میں حساب ابھی مانگ بھی نہیں رہا. لیکن جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو یہ طلوع ہوتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں گفتگویں کرتے ہیں اور لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں, اور پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقہ چھوڑ کر لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جائے. بہرحال جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم آپ کو آج وزٹ بھی کروا رہے ہیں. یہ ہمارا میگا سینٹر ہے, ہمارے جنید مکاتی صاحب ہیں, انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے 3 مرتبہ یہ یونین کونسل کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت بھی یہ چیئرمین ہیں, اور ان کی اپنی UC میں جو ممکن ہو سکتا ہے یہ رونا نہیں روتے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. میئر رونا روتے ہیں, یہ نہیں روتے, اور یہ اپنا کام کرتے ہیں. اسی طرح جتنے ہمارے چیئرمین ہیں, چاہے وہ جن کا تعلق ویسٹ سے ہو یا ایسٹ سے ہو, کسی بھی جگہ سے ہو, ساؤتھ سے ہو, سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اور وہ کام بھی کر رہے ہیں اور یہ خدمت کا کام بھی کر رہے ہیں. ان تمام نگرانیوں کا کام بھی کر رہے ہیں, اس کو سنبھال بھی رہے ہیں. ہمارے سیف الدین صاحب 2 مرتبہ یونین کونسل کے ناظم رہے ماضی میں, اور ابھی اپنے ایک پورے تنظیمی ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار ہیں. ہمارے قاضی صدر الدین صاحب ہیں, پورے کراچی کے الخدمت کو ایک فوکل پرسن ہیں, انتظامیہ سے بھی رابطہ رکھتے ہیں, صوبے میں بھی اپنے صوبائی حکومت سے رابطہ ہے, اور اس کے بعد یہ اس پورے کام کی نگرانی کر رہے ہیں. یہ بھی یونین کونسل کے منتخب ناظم رہے ہیں. ان لوگوں نے سب نے جو ہے وہ اپنے اپنے وقت میں جب موقع ملا ہے اس سے زیادہ کیا ہے جتنا ہمارا اختیار تھا یا ہماری سکت تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. میں کراچی کے عوام سے بھی کہتا ہوں کہ ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, استغفار کریں, اور دوسری طرف اپنے رویوں اور اپنے اجتماعی فیصلوں کو بھی درست کریں. تیسری بات جو میڈیکل سروس سے متعلق ہے, ایک تو ہمارا یہ راشن کا نظام ہے, دوسرا اسپرے کی ہم مہم چلا رہے ہیں, تیسرا میڈیکل سروسز. اب میڈیکل سروسز میں تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ یار اتنے پیسوں کے اندر ہم گاؤن بنا رہے ہیں, اتنے کا N95 ہے, اتنے کے جو ہے وہ ہمارے جنرل ماسک ہیں, اتنے کے گاؤنز ہیں, اتنا کے PPEs ہیں. یہ ہمیں ظاہر ہے مختلف لوگوں نے لوکلی بھی کام شروع کیا ہے, امپورٹ بھی ہو رہا ہے. تو بھائی سندھ حکومت کے PPEs کہاں ہیں؟ وفاق کے اوپر آئی ہوئی امداد کے PPEs کہاں ہیں؟ ہم ایک اسپتال میں گئے ابھی, بچوں کے اسپتال میں, الحمدللہ وہاں کی انتظامیہ نے ہمیں وزٹ کروایا, بہت اچھے طریقے سے وہ چلا رہے ہیں. 10 سال ہو گئے ہیں, 10 سال سے یہ مسئلہ ہے کہ صوبے کا ہے یہ اسپتال کہ یہ سندھ کا ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ وفاقی حکومت کو جب دینے کی بات کی گئی کورٹ کی طرف سے ان اسپتالوں کو جو NICVD ہے یا NICH ہے یا جنا ہے یا, تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. اور اب اس وقت لٹکی ہوئی ہیں وہاں پر اسامیاں, یعنی پوری طرح سے لوگ ہی اویلیبل نہیں ہیں جن کے ذمہ کام لگایا جا سکے. ان لوگوں کی چپقلش کے نتیجے میں ان کو بھی PPEs فراہم کرنے کے لیے ہم اور بھی لوگوں نے کام کیا, لیکن ہم نے کیا, اور ہمیں حیرت ہوئی کہ چاہے جنا ہاسپٹل ہو, چاہے جو ہے عباسی شہید اسپتال ہو, چاہے قطر اسپتال ہو, چاہے جو ہے وہ NICH ہو, جتنے سرکار کے اسپتال ہیں پراپر طریقے سے لیاری جنرل اسپتال ہو, سب جگہ الحمدللہ ہم نے یہ کام کیا ہے. لیکن ہمیں اندازہ ہوا کہ حکومت کی طرف سے جو تحفظ فراہم کرنا, اتنے تحفظ کی بات جو کر رہے ہیں, میں مراد علی شاہ صاحب سے, کیا میں بھی ہاتھ جوڑوں ان سے کہ بھائی آپ عوام سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر بات کرتے ہیں کہ بھائی عوام کے تحفظ کے لیے آپ لاک ڈاؤن کا کہہ رہے ہیں نا, ہم تعاون کرتے ہیں, لیکن جو ذمہ داری ڈاکٹروں کو تحفظ فراہم کرنے کی ہے اس پہ کون ہاتھ جوڑے گا آپ سے؟ جو نرسوں سے تحفظ کرنے کی بات ہے اس پہ کون ہاتھ جوڑے گا آپ سے؟ آپ ان کو کیوں نہیں تحفظ فراہم کر رہے جبکہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کا عملہ کھا رہا ہے, وہی کرپشن, وہی لوٹ مار, اور سوائے اس کے کہ مطلب ایک دوسرے سے لڑائی کریں, وفاق صوبے سے, صوبہ وفاق سے, پھر جو ہے بلدیہ سے, لوگوں کو تو آپ تحفظ فراہم نہیں کر رہے. تو یہ PPEs لوگوں کو نہیں مل رہے, راشن پراپر نہیں مل رہا, احساس پروگرام کے تحت جنون لوگوں کو چیزیں سب کو نہیں مل رہی. تو اس لیے صرف 1-2 رخوں کو اختیار نہ کیا جائے, تمام جگہوں پر کام کرنے کی کوشش کی جائے. تو بس یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھیں. ہاں, اب یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس وقت کہ
پچھلے دنوں شروع میں جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو ہم نے بالکل آفیشلی آن ریکارڈ اپنے پوری پولیس کی بھی تعریف کی اور ہم نے تعاون بھی کیا. آئی جی صاحب کے پاس بھی ہم گئے, وہاں بھی ہم نے جو ہم کر سکتے تھے PPE فراہم کیے اور ابھی تک بھی ہمارا اچھا رابطہ ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ پولیس نے اپنے رنگ جمانا شروع کر دی. کبھی وہ مسجد میں گھس جاتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ کے گرفتار کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو ورکر جن کے پاس آفیشیل لیٹرز موجود ہیں, ٹھیک ہے, مجموعی طور پر تعاون ہے, لیکن ایسے واقعات اب پے در پہ آنا شروع ہو گئے ہیں جس میں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, گرفتار کر رہے ہیں, جو لیٹر دکھا دے اس کو بھی, جو اپنی شناخت کرا دے اس کو بھی. تو یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے. تھانوں میں بند کرنا, ان حالات کے اندر لوگوں کو تنگ کرنا. تو یہ پولیس بھی اپنے آپ کو درست کرے. اور اس موقع کے اوپر میں اپنے ایک اس واقعے کی نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو تیسر ٹاؤن میں ہوا. جماعت اسلامی کا ایک کارکن اس میں شہید ہوا اور 4-5 لوگ زخمی ہوئے. آج تک گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. اور کل میں اس پہ علیحدہ سے ان کے اہل خانہ کے ساتھ انشاءاللہ پریس کے ساتھ بات کریں گے. ہمیں افسوس ہے کہ اس میں ایک ایسا فرد بھی شامل ہے جو لا انفورسنگ ایجنسی سے تعلق رکھتا ہے قاتلوں کے اندر, اور اس کی گرفتاری تک اگر عمل میں نہیں آئی ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں کل اس پہ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن افسوسناک بات ہے کہ قاتل دندناتے ہوئے آئیں, دہشت گردی کریں اور چلے جائیں, اور پوری جو ہے ہم کہتے ہیں امن ہم نے قائم کر دیا. معلوم دہشت گرد ہیں, نامعلوم نہیں ہیں, نامینیٹڈ ہیں FIR کے اندر, تو ان کو اب کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے؟ اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ تو ان کی سرپرستی اگر انتظامیہ کر رہی ہے یا حکومتیں کر رہی ہیں یا پارٹیاں کر رہی ہیں تو اس کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر قاتلوں کی گرفتاری عمل میں آنی چاہیے. شکریہ.